نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 26 جنوری سن 2024 عیسوی کے اس اجتماع میں جو جامع مسجد بلقیس یا بلقیس حیدرآباد کے اندر منعقد ہوا ہے، میں چند گزارشات الدین و النصیحہ کے تعلق سے، دین ہمدردی خیر خواہی کا نام ہے، چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ابھی بہت دور مرشد آباد ویسٹ بنگال ہندوستان کی سرحد کی طرف سے ابھی مغرب کے وقت میں پہنچا ہوں. عزیزم مولانا سیم اللہ جامعی ان کے ہمراہ ہمارے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، طبیعت ایک دم ناساز سی بھی ہے، مسلسل سفر، اور سفر اگر صحیح راستوں کا ہو تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن ایسے راستے اللہ کی پناہ کہ ہڈی پسلی سب ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی. 6-8 گھنٹے مسلسل کار میں بیٹھ کر بولے تو حالات کیسے ہو سکتے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کی محبت میں نے کہا یہ جانا ہے تو جانا ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا. اللہ تعالیٰ چند نصیحتی باتیں ہمارے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے کہنے کی، اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جامع مسجد بلقیس کے ذمہ داران کا مشکور ہوں، علماء کا اور آپ تمام سامعین کا کہ آپ انتہائی باوقار طریقے سے، انتہائی سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہ کلمات سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی عمر میں، آپ کے مال و دولت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے،
اور ہماری بھی، ہمارے آل اولاد کی بھی، ہمارے بھائیوں بہنوں کی بھی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چند متفرق نصیحتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات اس ماہ رجب کے تعلق سے یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں کہ ماہ رجب کیا ہے۔ ماہ رجب آپ کو پتہ ہونا چاہیے انتہائی مبارک اور بابرکت اور حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ساری برائیاں، گناہ، معصیت، نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی عام دنوں میں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن رجب کے مہینے میں جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے میں گناہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ اس کے رسول سے منہ موڑنا، یہ انتہائی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس کا احترام آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگے، کفار مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ یہاں سے ایک فکر اور ایک آئیڈیالوجی، ایک چیز ہم کو اور ملتی ہے کہ آج لوگ جو پھدکتے ہیں چند اپنی اختراعات اور ایجادات اور اپنی ٹیکنالوجی پر، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1400 برس پہلے ہی اللہ نے قرآن کریم میں قرآن پڑھنے والوں کو یہ گیان اور یہ علم، یہ نالج دے دیا تھا کہ یہ جو مہینے ہیں، یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پوری دنیا مل کر آج بھی 12 ہی کو تسلیم کرتی ہے، اور 12 سے 13 کسی کو کرنے کی جرت اور ہمت، تو یہ دین اسلام کی ہے، یہ دین مسلمانوں کی اللہ کی دین ہے۔ اور بہت ساری باتیں اگر آپ تتبع کریں گے، تلاش کریں گے قرآن کریم میں، احادیث میں، تو آپ کو ایک نہیں بلکہ 90 سے 95% باتیں آج دنیا جس کے اوپر عمل کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ ہم اتنے بدنصیب ہیں، کورے ہیں، اور ہم اس قدر غافل ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ترقی کا، سعادت کا، خیرخواہی کا، پیار کا، امن کا، محبت کا، برکتوں کا، کثرت، کسی بھی خیر کی کثرت کا، اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچنے کا جو نسخہ کیمیا اللہ رب العزت نے بتایا، آج ہم مسلمان اسے بہت دور ہیں، دور ہو گئے، اور ہم نے اپنے گھر کے بنائے ہوئے چند مولویوں کے، ملاؤں کے، پیروں کے، صوفیوں کے، ان کے بنائے ہوئے چند اوراد، ان کے وظائف، ان کے بتائے ہوئی کہانیاں، ان کے بتائے ہوئے طرق اور سلسلے، ہم اسی کے اندر الجھ گئے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اسلام کے ساتھ اتنا دوغلاپن نہ یہودیوں نے کیا، نہ نصرانیوں نے کیا، نہ ہم جس ملک کے بھارت میں رہتے ہیں انہوں نے کیا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نے، ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والوں نے جو اس کے ساتھ کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے، تو آپ کے دماغوں میں آنا چاہیے، ہمارے دماغوں میں جو ہے کالج میں، یونیورسٹیز میں ہمارے لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں جو پڑھتے ہیں، 12 مہینے انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ہے نا، 12 مہینے ان کے بنائے ہوئے، ان کے نہیں ہیں، انہوں نے اسلام سے لیا ہے، اب انہوں نے اپنے اپنے ناموں سے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے اندر 4 مہینے، 3 مہینے مسلسل کنٹینیو ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے مسلسل کنٹینیو ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ اور ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی بھڑائی، چوری چماری، قتل، خون، غارت گری، سب کچھ، یعنی کفار مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، آپس میں محبت سے اور آپس میں اخوت سے وہ بھی رہا کرتے تھے۔ اس کی حرمت اس مہینے کی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج یہ بھی سمجھانے کی ہم کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ رجب کی حرمت یا رجب کا احترام یا رجب کی فضیلت
صرف اتنی ہے کہ، اور یہ اتنی ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اس کے لیے یہی مقام اور مرتبے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے منتخب فرمایا ہے۔ باقی آج جو آپ سن رہے ہیں کہ اس کے اندر رجب کے کنڈے آتے ہیں، اس وجہ سے جناب علی یہ مہینہ مبارک ہوتا ہے، اس مہینے میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ حضرت علی خانہ کعبہ پہ اس لیے بڑا مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج میں گئے، اس لیے یہ مبارک اور مقدس ہے۔ اس مہینے کے اندر اور الا بلا بدتر جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، یہ تمام سب وجوہات کی وجہ سے اس کو مبارک اور محترم بنایا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے جناب علی وہ اجمیر کا میلہ لگتا ہے، اس وجہ سے اس میں یہ بڑا مبارک اور محترم ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز اسی میں پیدا ہوئے یا مرے، جو بھی ہوا بہرحال ان کا عرس لگتا ہے، ان کی چھڑی لگتی ہے، ان کا پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرمت اس مہینے کی قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا مہینہ، عزت و کرامت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کے عزت و کرامت اس کی یہ ہے کہ عام طور پر گناہ کرنا تو حرام ہی ہے، اس میں مسلمانوں کو سب کو چاہیے کہ بڑے بڑے گناہ یا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کو سمجھنے کی ہے، اور میں آپ کے دماغوں میں اور ذہنوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے ان چیزوں کے اوپر ٹکا کے انہیں داغدار بنانے کی اور ان کا آپ تمہارے دلوں کے اندر اسے گندا کرنے کی یا اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ مکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پاک صاف بالکل صاف ستھرا نتھرا ہوا ہے، اس کو میلا کرنے کی کچیلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، یہی حرمت والا مہینہ آپ دیکھیں، محرم کا مہینہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، آپ اس میں دیکھیے کتنا حرمت والا ہے، لیکن اس کو بھی گندا کرنے کی شیطان نے کوشش کی، اور وہیں سے جیسے ہی قربانی کے ایام ختم ہوتے ہیں، وہیں سے ہمارے گاؤں، ہمارے شہر، ہمارے بستیوں میں ڈھول اور تاشے اور جھنڈے اور بنڈے اور جناب علی شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کی شروعات ہو جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھی چیزوں کو برا بنانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اسے محترم بنانے کے لیے شیطان نے اس کی اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی ہے۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ رجب کا مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے یہ محترم اور مقدس ہے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی بڑے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو جو بھی ہوئی ہے، وہ مہینہ جب نبی کی پیدائش سے محترم اور معزز نہیں ہوا، نہ اللہ نے قرار دیا نہ رسول نے قرار دیا، تو بھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ کیسے محترم اور معزز اور مکرم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سی بات ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے، دل روتا ہے مسلمانوں کی بربادی پر اور مسلمانوں کی غفلت پر اور مسلمانوں کی عصبیت اور جہالت اور جاہلیت پر بھی۔ جہالت بھی ہے اور جاہلیت بھی ہے۔ اس جاہلیت کے ساتھ جب وہ جہالت کرتے ہیں اور کٹنے مارنے اور برائیوں پر آ جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہر ہے تکلیف ہوگی، بہرحال قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، ابھی آپ آیتیں تلاوت کر رہے تھے عزیزم، ماشاءاللہ اتنی پیاری آیتیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہمیں اصول بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں، قوانین بتائے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ان ضابطوں اور ان اصولوں پر قائم و دائم رکھنا ہے۔ اگر یہ ضابطہ شکنی ہوئی، اگر قانون شکنی ہوئی، اگر اللہ اور اس کے رسول کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ اس سسٹم کو آپ نے ادھر ادھر کیا تو یقین جانیے کہ وہ پورا دین کا تنیا پاچا ہو جائے گا اور پورا دین بیکار ہو جائے گا، اور آپ کو بجائے اجر و ثواب ملنے کے جناب علی آپ گنہگار ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی برباد اور عاقبت بھی، اور دنیا جتنی بھی بن جائے عاقبت تو برباد ہی برباد ہے۔ اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ آپ کی دنیا آباد کر دے، لیکن آخرت کو کہیں